عرفان صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ اس چور بازاری میں ملوث ہیں ان کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت طرف اشارہ دیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے یہ چور بازاری ایک ہی نام ہے. صحیح. دیکھیں آپ نے لفظ جو استعمال کر لیا چور، جی چور کا مال کبھی حلال ہوا؟ بالکل صحیح ہے. آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جو چور بازاری کرنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں. کہ جب ایک ہمیں لمٹ دی گئی ہے کہ ہم نے اتنا پروفٹ کمانا ہے، ہمیں ایک پرسنٹیج بتائی گئی ہے شرع طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی. صحیح. جب ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ذات کو صرف فائدہ دینے کے لیے، تو اس میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے کہ جب انسان صرف اپنا سوچے تو ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ مومن مسلمان اپنے لیے جو سوچتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی سوچے. صحیح بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ صرف اپنے لیے ہی سوچا جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں سوچا جاتا. سر گورنمنٹ نے کسی بھی چیز کے جو ریٹس مقرر کیے ہیں اس پہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی مزدوری نہیں لیتا، اجرت نہیں لیتا. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں قصوروار حکومت بھی ہے ہماری. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں اگر سرکاری ایک ریٹ نکالا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کی سستی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ان کی بھی انوالومنٹ ہے. کئی جگہ پہ 100 معاملات ہیں کہ ان کے خرچہ پانی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ افسران جن کی ڈیوٹی ہو وہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. صحیح ہے کہ یہ ہے کہ جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے بھئی جو ریٹ دیکھتے ہیں اس میں معاملات سختی کریں گے، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ اس سیٹ کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں کہ سائیڈ سے انہیں خدمت پیش کر دی جاتی ہے. صحیح. وہ رشوت بھی خدمت بھی حرام، ٹھیک ہے کمانے والا بھی حرام. بالکل. لیکن وہ اس عارضی دنیا کے لیے، کیونکہ وہ حرام حلال کی تمیز کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ اسے خوف خدا نہیں رہا. وہ نہیں جانتا کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حلال کا 1-1 روپے کا حساب دینا ہے، تو حرام کا حساب کیا ہوگا؟ بالکل ایسے. یہ قطعاً ہر صورت کے اندر ذخیرہ اندوزی ہو، چور بازاری ہو، ان کا پیسہ حرام ہے. اور جب حرام، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر بعد میں وہی نعمتیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ ابھی بھی رمضان شریف میں قیمتیں کم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف کا احترام کسی حد تک وہ ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جو مشرکین مکہ تھے وہ مقدس مہینوں کا کچھ احترام کرتے تھے؟ جی دیکھیں جائے تو جو میں نے آیہ کریمہ بھی پڑھی ہے جی اس کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے. صحیح صحیح بالکل. احترام تو تھا لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا. صحیح. عید وہ بھی مناتے تھے، خوشی کا دن تہوار وہ بھی منایا کرتے تھے، ان کے بھی منانے کے اپنے طریقہ کار تھے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن جب اسلام آیا، حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، اس کے بعد وہ بدلے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ عید ان کے تہوار منانے کا طریقہ کار تھا کہ وہ دنیاوی معاملات میں اور عیاشی میں وقت گزارتے، اس میں گزارنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے خوشی تو دی لیکن خوشی کا طریقہ کار بدلا. عید کی صورت میں ہو، رمضان کی کوئی بھی ایونٹ ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے ہم مناتے ہیں. تو اسی طرح احترام تو ضرور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ماحول کا اثر پڑا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سماجی طور پر کہ ان کے اندر ایک انسانیت کے طور پر وہ دوسروں کے مذاہب کہتے ہیں نا کہ وہ غیر مسلم ہیں. اصل کام تو ان مہینوں کا احترام کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے نا. بالکل ایسے. ان کو تو ہم ریفرنس کے طور پہ شامل کر رہے تھے کہ غیر مسلم کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. اس کا اجر نہیں ہے، لیکن انسانی طور پر انسانی طور پر ایک کیونکہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ان پر بڑی جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ نالج رکھتے ہیں. ان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ اچھے طریقے سے اپنی اس عبادت کے مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. یہ بات انہیں سمجھ آ گئی، لیکن جو کلمہ وہ ہیں انہوں نے اس بات کو کیسے لیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مہینہ ہے تو ہمارے پیسے کمانے کا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے کا مہینہ ہے، لوٹ مار کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ وہ نہیں جانتے. جب مجھے یہ بتائیں گے ہمیں کیا حکم ہے کہ حرام،
یہ تو میں نے کہہ دی کہ بالکل حرام ہے، بالکل اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ چور کا آپ نے لفظ استعمال کیا، چور کا مال کبھی بھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، جو چوری سے کیا جائے یہ بھی چوری ہے بالکل ٹھیک، کہ ڈاکہ ڈال کر جو ہے وہ مال کو ذخیرہ اندوزی کر کے تو وہ جناب 2 نمبر طریقے سے بیچا جائے، اس کی قیمت سے اضافی قیمت ڈال کر ناجائز طریقے پہ بیچا جائے تو ناجائز جہاں پہ آئے گا تو وہ حرام کہلائے گا۔ بالکل لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں ڈاکٹر صاحب جی، کہ وہ جب لقمہ ایک بھی اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے تو آیا وہ ان کے بچے پھر ان کے کہاں جائیں گے، ان کے فرما بردار رہیں گے، بالکل صحیح ہے، وہ پھر اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آتے ہیں بالکل کہ صحیح، سکون نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سکون اللہ کا ذکر دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بالکل ٹھیک۔